بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ریکھا کے قتل سے منظر والے واقعے کے دوسرے چشمدید گواہوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ پولیس کمشنر پانڈے نے بتایا کہ پنڈت مرلی دھر کو تو پولیس کی حراست میں رکھا جائے گا، جبکہ دوسری لڑکیوں کی حفاظت کے لیے مضبوط انتظامات کیے جائیں گے۔ 1.5 گھنٹے میں یہ پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ تمام اخبار نویس رقاصہ ریکھا کی کوٹھی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ اس سنسنی خیز واردات کے لیے اپنے اخباروں کے لیے رپورٹ تیار کر سکیں۔ اگلے روز اخبارات نے تہلکہ مچا دیا اور پھر اسی شام شہر میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ 2 مخالف دڑے بن گئے تھے۔ ایک دڑا دھرم کو نشٹ کرنے کے جرم میں پنڈت ہری رام اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور کڑی سزا کا مطالبہ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا دڑا راجکماری روپمتی اور اس کے مسلمان عاشق کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ مطالبہ ہر ہندو مسلم فساد کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ ان ہنگاموں میں پر قابو پانے کے لیے پورے شہر کی پولیس حرکت میں آ گئی تھی، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ ہنگامے شروع ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی اور لوگ گھروں میں دبک گئے تھے۔ بارش رات بھر ہوتی رہی۔ ٹھاکر بانود سنگھ ہمیں حویلی میں چھوڑ کر دوبارہ شہر چلا گیا تھا۔ اگلے روز ہنگامے پھر شروع ہو گئے، لیکن اب پولیس بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ وقفے سے بارش بھی ہوتی رہی۔ اس طرح ہنگامے زیادہ زور نہیں پکڑ سکے تھے۔ 3-4 روز تک یہ صورتحال برقرار رہی۔ بارشوں نے شہر کو اتھل پتھل کر دیا تھا، جس سے ہنگامہ کرنے والوں کا جوش و خروش بھی دب گیا۔ اگر بارشیں نہ ہوتی تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران میں ہم حویلی سے باہر نہیں گئے۔ موسلا دھار بارش کا سلسلہ اگرچہ رک گیا تھا، مگر آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کبھی کبھی ہلکی سی بوندا باندی ہو جاتی اور پھر اچانک ہی ایک روز پھر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہنگامے کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ جن دنوں یہاں یہ گڑبڑ شروع ہوئی تھی، ان دنوں چندی گڑھ کا بگڑا ہوا بدگماش اور راجکمار بلونت سنگھ احمد آباد میں گیا ہوا تھا۔ وہ 2 دن پہلے چتور گڑھ سے ہوتا ہوا یہاں آیا تھا۔ احمد آباد میں بھی وہ اخبارات میں سب کچھ پڑھتا رہا تھا۔ یہاں آیا تو ہنگامے کسی قدر دب گئے تھے۔ پولیس، شہر کے معززین اور بعض بڑے مندروں کے پنڈت مل بیٹھ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بلونت سنگھ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چند نہایت کٹر قسم کے پنڈتوں کو جمع کر کے راجکماری روپمتی کے خلاف بھڑکا دیا اور کچھ کرائے کے گنڈے بھی جمع کر لیے اور نعرے لگاتے ہوئے روپمتی کی حویلی کی طرف چل پڑے۔ وہ لوگ حویلی کو آگ لگا دینا چاہتے تھے۔ روپمتی کی حویلی پر پہلے ہی 2 کانسٹیبل تعینات تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی۔ اس وقت بلوائیوں کا ٹولہ بلونت سنگھ کی قیادت میں حویلی پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ پولیس بروقت پہنچ گئی۔ بلونت سنگھ تو پولیس کو دیکھتے ہی کھسک گیا تھا۔ البتہ 1 گھنٹہ کی ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس، پنڈت اور کئی گنڈے پولیس کے ہاتھ آ گئے، جنہیں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ میں حویلی کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ جانکی بھی بیزار ہو رہی تھی، اور پھر اسی شام میں نے جانکی نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور روپمتی کی پجاروں پر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر کی رونق معمول پر آ چکی تھی۔ ہم مختلف بازاروں میں سے گھومتے ہوئے MI روڈ پر راجستھان ہینڈی کرافٹ ایمپوزیم سے ذرا آگے انڈین کافی ہاؤس میں آ گئے۔ ہم روپمتی وغیرہ کے لیے بہت سی چیزیں خرید لی تھی۔ خیال تھا کہ یہاں 1 کپ کافی پی کر حویلی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کافی ہاؤس میں بڑی رونق تھی۔ ہمیں ایک میز پر جگہ مل گئی۔ چند منٹ بعد جو ویٹرس آرڈر لینے کے لیے آئی، اسے دیکھ کر ہم اچھل پڑے۔ اس حسین ویٹرس کی کیفیت بھی ہم سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی متوحش نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمیں اپنے سامنے پا کر شاید اس ویٹرس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر تک متوحش نگاہوں سے باری باری ہماری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہریں لینے لگی، اور پھر ناقابل بیان خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جانکی سے لپٹ گئی، اور پھر اس نے مجھے بھی نہیں بخشا۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے میری پیشانی، میرے گالوں پر پے در پہ بوسے دے رہی تھی۔ حال میں کھڑے ہوئے لوگ مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ یہاں کی معاشرتی اور سماجی زندگی کا مجھے کچھ تجربہ ہو چکا تھا۔ عورتوں کا نیم عریاں لباس پہننا تو ایک عام سی بات تھی۔ اب کی طرح یہاں بھی سر عام بوسو کنار کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں مارے شرم کے کٹا جا رہا تھا۔ کافی ہاؤس کے اندر میں درجنوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو دلچسپ نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس ویٹرس کا بس چلتا تو گھنٹوں اس طرح مجھ سے لپٹی رہتی اور میری پیشانی اور گال چومتی رہتی، لیکن میں نے ہی اس کی دونوں باہیں پکڑ کر اسے اپنی
اپنے سے الگ کر کیا تھا۔ میری یہ داستان پڑھنے والے تھائی لینڈ کے سرحدی شہر یانگ سائن میں ملنے والی پولیس وومن رنگ سنت کی بیٹی سونیا کو نہیں بھولے ہوں گے، جو اپنی ماں کی عبرتناک موت کے بعد ہم سے آن ملی تھی اور گولڈن ٹرائی اینگل تک ہمارے ساتھ آئی تھی۔ گولڈن ٹرائی اینگل میں اس نے اس قدم پر ہمارے ساتھ موت سے پنجہ آزمائی کی تھی۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے فرار ہو کر ہم برما کے ایک سرحدی گاؤں میں پہنچ گئے تھے، جہاں کئی روز تک ہم ایک نہایت پسماندہ قبیلے کے مہمان رہے تھے۔ گولڈن ٹرائی اینگل میں ہماری مدد کرنے والے میاں بی بی بوما اور ہوفا بھی ہمارے ساتھ تھے۔ بوما کے اس چھوٹے سے سرحدی گاؤں سے میں جانکی تو چین کی سرحد کی طرف چلے گئے تھے، اور سونیا نے بوما اور ہوفا کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہندوستان ہی میں کہیں سیٹ ہونے کی کوشش کرے گی۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے۔ برما سے آسام کے راستے وہ ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد کئی بڑے بڑے شہر راستے میں پڑتے تھے، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ سونیا کو بھی پورا ہندوستان پار کر کے چاروں طرف سے ریگستان میں گرے ہوئے اس شہر جے پور ہی میں آنا تھا؟ مگر اتفاقات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ حیرت انگیز اتفاق ہی تھا کہ ریگستان میں ہوائی جہاز کریش ہونے کے بعد میں اور جانکی جے پور پہنچ گئے، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز اتفاق یہ ہوا کہ یہاں میرا ازلی دشمن دارا بھی موجود تھا، جو اس رات رام گڑھ جھیل والے مندر میں ایک جھلک دکھلا کر غائب ہو گیا تھا۔ اور یہ اس سے بھی بڑا اور ناقابل یقین اتفاق تھا کہ اس وقت سونیا ہمارے سامنے موجود تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سونیا اس مرتبہ جانکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، پرتے ان بات سے اس کے لہجے میں ہلکی لرزش تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ برما کے اس گاؤں سے رخصت ہونے کے بعد ہم کبھی ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسے اتفاق کہہ لو کہ ہم ایک زندہ حقیقت کی طرح اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں۔ جانکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس سے مہان اتفاق یہ ہے کہ ہمارا وہ دشمن بھی اس شہر میں موجود ہے جس کے تعاقب میں ہم گولڈن ٹرائی اینگل جیسے موت کے حصار میں گھس گئے تھے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے دارا؟ وہ چونک کر بولی۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہو، لیکن تم لوگ تو برما سے چین کی طرف نکل گئے تھے۔ یہ بات اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ ہاں، یہ لمبی باتیں ہیں، اطمینان سے بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ سنیں گے اور سنائیں گے۔ اس وقت تمہیں یہاں ویٹرس کے لباس میں دیکھ کر مجھے واقعی حیرت ہو رہی ہے، لیکن میں یہ نہیں بھولا ہوں کہ ہم یہاں کافی پینے آئے ہیں، اور میں خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لوگ ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ہمارے سروں پر سینگ نکل آئے ہوں۔ بہتر ہے کہ تم ہمیں کافی پلاؤ، یہاں سے چھٹی کے بعد کسی جگہ بیٹھ کر تفصیلی باتیں ہوں گی۔ اوہ، میں تو بول ہی گئی تھی کہ تم لوگ گاہک کی حیثیت سے یہاں آئے ہو۔ مجھے تمہاری پسند سے اتفاق ہے، جانکی بولی۔ اب جلدی سے لے جاؤ۔ سونیا مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ کیسا حسین اتفاق ہے کہ ہم سب ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی۔ سونیا اچھی لڑکی ہے، یہ مجھے پہلے بھی پسند تھی، اس کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار سونیا کی تعریف کر چکی تھی، لیکن اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ گولڈن ٹرائی اینگل کی مہم کے دوران میں سونیا سے میرا کوئی اور تعلق بھی رہ چکا ہے، تو وہ سونیا کا گلا گھونٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ 15-20 منٹ بعد سونیا کافی لے کر آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اگر ہماری جان پہچان نہ ہوتی تو اسے محض کاروباری مسکراہٹ کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ حقیقی مسکراہٹ تھی جو اس کی حقیقی خوشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں سونیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کافی ہاؤس کا مخصوص ڈریس پہن رکھا تھا، پسی کلر کا مختصر بلاؤز اور اسی رنگ کا منی اسکرٹ۔ بلاؤز پر سامنے بائیں طرف کافی ہاؤس کا مونوگرام بھی لگا ہوا تھا۔ جب وہ کافی کا مگ میرے سامنے رکھنے کے لیے جھکی تو میری نظریں غیر ارادی طور پر اس کے گریبان کی طرف اٹھ گئیں۔ بلاؤز کا گلا کافی فراخ تھا۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں ویٹرسوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے لباس بھی ایسے منتخب کیے جاتے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے بعد گاہک کسی دوسرے ریسٹورنٹ میں جانے کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں۔ کافی کا مگ رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے سونیا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ تم لوگ کافی پیو، میں ڈریس بدل کر آتی ہوں، پھر ہم گھر چلیں گے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر کولے مٹکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور حال کے آخر میں ایک دروازے میں غائب ہو گئی۔ ہم دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ میں پہلے بھی ایسپریسو کافی کئی مرتبہ پی چکا تھا، لیکن مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ ایسی عمدہ اور خوش ذائقہ کافی میں نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے میں گاہے گاہے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ بھی لیتا تھا، اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی شخص کو میں نے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ جانکی یہاں آنے کے بعد زیادہ تر ساڑی ہی پہنتی تھی، اور یہ لباس اس پر لگتا بھی
بھی بہت اچھا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کالی اور پیلی داڑیوں والی ایک باریک ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا پلو بار بار پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ بلاؤز کچھ زیادہ مختصر تھا اور اسی لیے لوگوں کی نظریں بھی بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ہال کے دائیں طرف آخر میں کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر مینیجر بھی بار بار ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے تو شاید یہ تجسس ہو کہ ہم کون ہیں جن سے اس کے کافی ہاؤس کی ویٹرس اس قدر گرم جوشی اور والہانہ انداز میں ملی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سونیا کو باہر والے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہم دونوں چونک گئے۔ اس وقت اس نے کھلے پائنچے والی سفید پتلون اور گہرے نیلے رنگ کی اوپن شرٹ پہن رکھی تھی۔ کندھے پر ایک خوبصورت پرس بھی لٹکا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ہماری میز پر آئی اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اس وقت بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سائیڈ اسٹریٹ والے دروازے سے نکل کر آئی ہوں۔ وہ میری نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، میں نے میڈم سے کہہ دیا تھا کہ میری لاٹری نکل آئی ہے، اس لیے مجھے کم از کم آج کے باقی دن کی چھٹی چاہیے۔ لاٹری؟ جانکی نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی خوشی تو کسی بہت بڑی لاٹری کے نکلنے پر ہی ہوتی ہے جتنی تم لوگوں کو پا کر ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سونیا نے کہا، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ چلو، لیکن بل ادا ہو چکا ہے۔ سونیا نے میری بات کاٹ دی۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا اور ہم تینوں نے اپنی اپنی سیٹیں چھوڑ دی۔ شیشے والے دروازے کے پاس پہنچے تو باوردی دربان نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ لمبا ترنگا راجپوت دربان خالص راجستھانی لباس میں تھا۔ سر پر ساترنگی بال کھاتی ہوئی پگڑی، کمر پر سنہری پٹا، بائیں پہلو میں میان میں تلوار بھی لٹکی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی بال کھاتی ہوئی مونچھوں نے اس کے چہرے کو خاصا باروب بنا دیا تھا۔ کافی ہاؤس سے نکلتے ہوئے سونیا بتا رہی تھی کہ یہ کافی ہاؤس شوبھا دیوی نامی ایک بیوہ عورت کی ملکیت ہے۔ اس کا پتی ڈاکٹر تھا۔ ٹھاکر اور راجا قسم کے چند بڑے بڑے لوگ اس کے پینل پر تھے جن سے اس نے خوب دولت کمائی تھی۔ کئی سال پہلے اس نے ایک راجا کو ایک نہایت موذی مرض سے نجات دلائی تھی۔ راجا طویل عرصے سے اس مرض میں مبتلا تھا، بہت علاج کروائے تھے، بہت پیسہ بہایا گیا تھا، مگر بقول شخص سے مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی، بالآخر نہایت مایوسی کی کیفیت میں اس ڈاکٹر نے وجے شرما سے رجوع کیا۔ وجے شرما کے 3 مہینوں کے علاج سے راجا کا وہ مرض جاتا رہا اور وہ پہلے کی طرح ہٹا کٹا ہو گیا۔ راجا صاحب نے خوش ہو کر یہ بلڈنگ وجے شرما کو انعام میں دے دی۔ MI روڈ شہر کا سب سے مہنگا کاروباری علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ 2 منزلہ عمارت بھی بہت قیمتی تھی، جس کے گراؤنڈ فلور پر ایک انشورنس کمپنی کا دفتر اور اوپر کی منزل پر مارواڑی سیٹھ کی رہائش تھی جس کا کرایہ بھی وجے شرما کو ملتا تھا۔ چند سال پہلے وجے شرما کا دیہانت ہو گیا۔ اس کی بیوی نے عقل مندی یہ کی کہ پتی کی جمع پونجی پر اکتفا کرنے کی بجائے انشورنس کمپنی اور مارواڑی سیٹھ سے یہ جگہ خالی کروا لی۔ گراؤنڈ فلور پر اس نے یہ معیاری کافی شاپ کھول لی اور عمارت کے اوپر والے حصے میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ کاروباری اور بارونق علاقہ تھا۔ اس علاقے میں اگرچہ چند اور بھی معیاری ریسٹورنٹ تھے لیکن یہ کافی ہاؤس بھی خوب چل نکلا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے اس نے اپنے آن جہانی شوہر کے ایک دوست کو جو سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکا تھا مینیجر رکھ لیا۔ کبھی وہ خود بھی کاؤنٹر پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہم تینوں باتیں کرتے کرتے فٹ پاتھ پر اس طرف چل پڑے تھے جہاں سڑک کے کنارے ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ درمیان میں تھا اور میرے دائیں بائیں سونیا اور جانکی۔ اس وقت 8 بج رہے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ اس علاقے کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ مقامی باشندوں کے علاوہ بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح بھی نظر آ رہے تھے۔ جب میں پجارو کے قریب رکا تو سونیا چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ یہ گاڑی ہماری ہے؟ میں نے اس کی حیرت میں اضافہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ بہت عرصے سے یہاں ہو، سیٹ ہو؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سیٹ ہونے سے اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ ہمیں یہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں اور مستقل طور پر یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ میں نے گاڑی کے دروازے کے لاک میں چابی لگاتے ہوئے جواب دیا، اور جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے تو یہ ایک راجکماری نے مجھے انعام میں دی تھی۔ اتنی شاندار گاڑی انعام میں؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی راجا ڈاکٹر وجے شرما کو کروڑوں روپے مالیت کی بلڈنگ انعام میں دے سکتا ہے تو کوئی راجکماری اپنی جان بچائے جانے پر مجھے یہ معمولی سی گاڑی انعام میں نہیں دے سکتی؟ حیرت انگیز سونیا بولی۔ حیرت کا مظاہرہ بعد میں اطمینان سے کریں گے، اس وقت گاڑی میں بیٹھو، میں نے کہا۔ سونیا اور جانکی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کہاں چلنا ہے؟ میں نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے سونیا سے پوچھا۔ نیو گیٹ، میں وہیں ایک فلیٹ میں رہتی ہوں، سونیا نے جواب دیا۔ میں نے گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور تقریباً 50 گز آگے سگنل پر یو ٹرن لے کر اس سڑک کے دوسرے حصے پر واپس موڑ لی۔ نیو گیٹ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس سڑک پر
प्रेम प्रकाश सिनेमा के सामने से गुजरकर तकरीबन 100 गज आगे निकलने के बाद सोनिया के कहने पर मैंने गाड़ी बाएं तरफ एक कशादा गली में मोड़ ली और 50 गज का मजीद फासला तय करने के बाद गाड़ी एक ही मंजिला इमारत के सामने रोक ली। इस कशादा गली के दोनों तरफ बुलंद इमारतें थीं। बाज इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थीं और बेशतर इमारतें रिहायशी थीं। मैंने जिस इमारत के सामने गाड़ी रोकी थी इसके नीचे कोई दुकान वगैरह नहीं थी। इमारत खासी पुरानी थी, गेट खुला हुआ था और लगता था जैसे ये कभी बंद ना हुआ हो। गेट के अंदर काफी कुशादा जगह थी। सामने दोनों तरफ की दीवारों के साथ बिजली के लातादाद मीटर लगे हुए थे और तार मकड़ी के जाले की तरह आपस में उलझे हुए थे। मीटरों के करीब ही चंद साइकिलें भी खड़ी थी। 2-3 साइकिलें तो ऐसी थी जिन्हें शायद कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। इनके करीब ही 3-4 बच्चियां स्टापू खेल रही थी। गेट के साथ ही दाएं तरफ दीवार पर लगे हुए लकड़ी के एक बॉक्स में बहुत सारे खतूत रखे हुए थे। इस इमारत में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। गेट के अंदर की तरफ कूड़ा भी बिखरा हुआ था और दीवारें भी इस कदर गंदी हो रही थी कि इनका असल रंग छुप गया था। गालबन कई बरसों से रंगो रोगन पर तवज्जो नहीं दी गई थी। गेट के दाएं बाएं ऊपर आमदोरफ्त के लिए जीने थे। जीनों की दीवार और रेलिंग भी बहुत मैली हो रही थी। इमारत में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हम सोनिया के पीछे बाएं तरफ वाले जीने की तरफ बढ़ गए। सोनिया का फ्लैट दूसरी मंजिल पर बाएं तरफ वाली राहदारी के आखिर में था। 2 कमरों के इस फ्लैट में एक बहुत मुख्तसर सा लाउंज और छोटा सा किचन भी था। बाथरूम दरवाजे के बिल्कुल साथ था। सामने साथ 2 कमरे थे और कोई भी कमरा 10 बाई 10 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं था। दोनों कमरों के दरवाजे भिड़े हुए थे। सोनिया एक कमरे में दाखिल हो गई। ये गनीमत था कि इन कमरों में की खिड़कियां सामने गली की तरफ खुलती थी। सोनिया ने कमरे में दाखिल होकर पर्दा एक तरफ खींच दिया और खिड़की खोल दी। कमरे में ग्रे कलर का सस्ता सा कारपेट बिछा हुआ था। खिड़की वाली दीवार के साथ 2 कुर्सियां और इनके साथ एक छोटी मेज रखी हुई थी। दूसरी दीवार के साथ सिंगल बेड बिछा हुआ था और सामने वाली दीवार में एक अलमारी बनी हुई थी। अलमारी के लकड़ी के दरवाजे के पीछे ऊपर वाले हिस्से पर शीशे लगे हुए थे। बेड पर मैले कपड़े बिखरे हुए थे। सोनिया ने वो कपड़े उठाकर कमरे के एक कोने में डाल दिए। बैठो, वो हमारी तरफ देखते हुए बोली। ये फ्लैट मैंने एक और लड़की के साथ मिलकर किराए पर ले रखा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जोधपुर गई हुई है। शायद परसों वापस आएगी। मैं और जानकी खिड़की के पास कुर्सियों पर बैठ गए। सोनिया सामने खड़ी बारी बारी हमारी तरफ देख रही थी। तुम दोनों को अपने सामने देखकर मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, ढेरों बातें, लेकिन पहले ये बताओ कि चाय पियोगे या कॉफी ही चलेगी? कॉफी अभी तो पी कर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल तुम कुछ पिलाने पर जिद हो तो चाय बना लो, मैंने जवाब दिया। सोनिया कमरे से चली गई। कुछ देर बाद जानकी भी उठकर कमरे से निकल गई। मैं भी उठकर बाहर आ गया। वो दोनों किचन में थी। मैं लाउंज में इधर उधर देखने लगा। यहाँ फर्श पर कोई दरी या कलीन नहीं बिछा हुआ था। 3 कुर्सियां रखी हुई थी। किचन के दरवाजे के करीब दीवार के साथ एक छोटा फ्रिज रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ कोने पर ट्राली पर 14 इंच का रंगीन टीवी रखा हुआ था। ट्राली के निचले हिस्से में VCP और चंद वीडियो कैसेटें भी रखे हुए थे। मैंने आगे बढ़कर दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो कमरा भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश कर रहा था जो मैं सोनिया के कमरे में देख चुका था। यहाँ भी बेड पर मैले कपड़े बिखरे हुए थे। ये सूरत हाल देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि सोनिया के साथ रहने वाली लड़की भी कुछ बेपरवाह वाकया हुई थी। वो दोनों चाय लेकर आ गई। सोनिया ने छोटी मेज खींचकर बीच में कर दी और चाय के कप रख दिए। जानकी मेरे करीब दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और सोनिया बेड पर पैर लटकाकर लटक गई। हम तो महज हादसाती तौर पर यहाँ पहुँचे थे, तुम बताओ यहाँ कैसे आ गई? मैंने चाय की चुस्कियां लेते हुए सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये एक लंबी कहानी है, सोनिया ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। हम बर्मा से निकलकर आसाम से होते हुए इंडिया के सूबा बिहार में पटना पहुंच गए थे। रास्ते में हम बड़ी तकलीफें उठाई थी। आसाम में 2 मरतबा हम मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। वहाँ कबायली तवील अरसे से हुकूमत से बरसरे बेकार हैं। 1 मरतबा तो सरकारी फौजी दस्ते के साथ हम भी इनके नरगे में आ गए थे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि कबायलियों ही ने हमें वहाँ से बचाकर निकाल दिया था। बहरहाल हम मुसीबतें झेलते हुए किसी न किसी तरह पटना पहुँच गए। वहाँ चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, बूमा का ख्याल था कि हम पटना ही में सेट होने की कोशिश करेंगे। इसे वहाँ काम भी मिल गया था, लेकिन 2 महीने बाद वहाँ एक ऐसे आदमी को देख लिया जो कुछ अरसा गोल्डन ट्राईएंगल में भी रह चुका था। बूमा का ख्याल था कि शायद वो भी गोल्डन ट्राईएंगल से भागकर आया हो, मगर इससे राबता होने से पहले वो इसके बारे में मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। और फिर ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि वो
شخص پٹنہ میں جنرل کھراٹ کا ایک ریکٹ چلا رہا تھا اور اس کے رابطے اوپر سینڈیکیٹ سے بھی تھے۔ بوما نے وہاں سے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ہم مصائب جھیلتے ہوئے کسی نہ کسی طرح دہلی پہنچ گئے۔ خیال تھا کہ دہلی جیسے بڑے شہر میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں کوئلہ فیروز شاہ کے علاقے میں رہائش کے لیے ایک کھولی بھی مل گئی اور بوما کو کام بھی مل گیا۔ بوما اور حوفا میرا بہت خیال رکھے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا، لیکن میں ان پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی نوکری تلاش شروع کر دی، لیکن ہر جگہ میری خوبصورتی آڑے آتی رہی۔ ایک رات کے لیے مجھے اپنے بستر کی زینت بنانے کو تو بہت تیار تھے، مگر نوکری نہیں ملی۔ کہیں نوکری کی امید دلائی بھی گئی، شرط رکھی گئی کہ میں ان کا دل بھی بہلاؤں گی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ایک شام جب میں اسی طرح ناکام ہو کر واپس لوٹی تو یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ بوما اور حوفا کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بات تو بہت دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ حوفا کی شکل و صورت سے لیے کچھ گڑبڑ پیدا کر رہی تھی۔ وہ چینی تھی اور چینیوں کو ہندوستان میں شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور بالآخر چینی جنس نے حوفا کو چینی جاسوس ہونے کے شبے میں گرفتار کر لیا اور بوما بھی لپیٹ میں آ گیا۔ پولیس کے چند اہلکار سادہ لباس میں میرے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی مجھے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ حراست کے دوران میں نے صرف ایک مرتبہ حوفا اور بوما کو دیکھا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے، اور پھر اس طرح یہ بات باہر بھی پہنچ گئی کہ میں بدھا کی پیروکار ہوں۔ ان دونوں سے میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ میں ان کے ساتھ برما سے آئی تھی۔ ہندوستان میں تبت کے ہزاروں مہاجرین آباد ہیں۔ مہاجرین کو اگرچہ میسوری اور دھرم شالہ کے علاقوں تک محدود رکھا گیا ہے، لیکن لاتعداد تبتی دہلی میں بھی آباد ہیں۔ تبت کا جلا وطن لاما بھی اتفاق سے ان دنوں دہلی میں موجود تھا۔ میری گرفتاری کی خبر اس تک بھی پہنچ گئی اور پھر محض دھرم کی بنیاد پر تبتی باشندوں کی طرف سے میری رہائی کی کوشش شروع ہو گئی۔ لاما اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کے ایک نمائندے نے جیل میں مجھ سے ملاقات بھی کی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں کون ہوں اور یہاں تک کیسے پہنچی ہوں۔ میرے لیے تھائی سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا گیا اور سفارت خانے کے ذریعے تھائی لینڈ سے بھی میرے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں۔ بالآخر 4 مہینے تک جلا وطن تبتی رہنماؤں اور تھائی سفارت خانے کی کوششوں سے مجھے جاسوسی کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ تاہم بغیر پاسپورٹ ہندوستان میں داخل ہونے کے جرم میں مجھے 3 مہینوں کی قید کی سزا دی گئی۔ یہ 3 مہینے میں نے دہلی کی تہاڑ جیل میں گزارے۔ یہ دنیا کی خوفناک ترین جیل ہے۔ اس جیل میں قانون کا نہیں بدماشوں اور گنڈوں کا راج ہے۔ یہاں انہی کا قانون چلتا ہے اور جیل کے حکام انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس جیل میں 3 مہینے جس طرح گزارے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ہند سرکار میری سزا پوری ہونے کے بعد مجھے تھائی لینڈ واپس بھیجنا چاہتی تھی، لیکن میں تھائی لینڈ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس موقع پر بھی جلا وطن تبتی رہنما میرے کام آئے اور انہی کی کوششوں سے مجھے ہندوستان میں رہنے کی اجازت مل گئی اور مجھے دھرم شالہ بھیج دیا گیا۔ میں 2 مہینے دھرم شالہ کی عبادت گاہ میں گزارے اور پھر شملہ اور امبالہ ہوتی ہوئی دوبارہ دہلی آ گئی۔ یہاں بڑے بڑے شکاری گاد لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی دوران میں میری ملاقات نندا دیوی نامی ایک عورت سے ہو گئی جو مجھے یہاں لے آئی۔ میں نندا دیوی کو ایک شریف عورت سمجھتی تھی، لیکن وہ بڑی بدماش نکلی۔ وہ بہت اونچی شے تھی جو جے پور کے بڑے بڑے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتی تھی۔ میں پہلی فرصت میں موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلی اور کسی طرح شوبھا دیوی تک پہنچ گئی۔ اس نے مجھے اپنے کافی ہاؤس میں ملازمت دے دی۔ چند روز تو میں کافی ہاؤس کے اوپر ایک کمرے میں رہی، پھر مادھوری کے ساتھ اس فلیٹ میں رہنے لگی اور گزشتہ 6 مہینے سے یہاں ہوں۔ بوما اور حوفا کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ ان کا کیا ہوا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ میں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں کسی اور جیل میں رکھا گیا تھا اور مجھے ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مجھے ان دونوں کا افسوس تو ہے، لیکن سب سے زیادہ افسوس اس معصوم بچے کا رہے گا، سونیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیا۔ ان کا افسوس تو مجھے بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور تم لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ کیا دارا کا پیچھا کرتے ہوئے؟ سونیا نے پوچھا۔ محض حادثاتی طور پر، میں نے کہا اور پھر اسے تفصیل سے سب کچھ بتانے لگا۔ آخر میں کہا، یہ محض اتفاق ہے کہ ہم کافی پینے کے لیے وہاں رک گئے تھے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ تم بھی جے پور میں موجود ہو۔ بات کرتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ 10:30 بج رہے تھے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، روپ متی پریشان ہو رہی ہوگی۔ روپ متی کون ہے؟ سونیا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ یہاں بھی ہمیں کچھ ایسے لوگ مل گئے ہیں جو ہماری سچائی پر وشواس رکھتے ہیں اور ہماری خاطر بڑے سے بڑی برائی سے ٹکرانے کی قوت رکھتے
लगते हैं। ओह, सोनिया की आंखों में चमक उभर आई। फिर तो मैं इन लोगों से मिलना चाहूंगी। जरूर मिलवाऊंगा, मैंने कहा और सोनिया से इसके कॉफी हाउस का फोन नंबर ले लिया और इसकी ड्यूटी के औकात भी मालूम कर लिए। सोनिया हमें रुखसत करने के लिए इमारत के बाहर तक आई थी। पुजारी के करीब पहुंचकर जानकी ने मुझसे चाबी ले ली और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मैंने सोनिया से हाथ मिलाया और गाड़ी के पीछे से घूमकर दूसरी तरफ जाने लगा तो वो मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली, दोपहर 1 बजे तक मैं अपने फ्लैट में अकेली होती हूँ, कल सुबह आ जाना मगर जानकी के बगैर। मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा, वो डटाई से मुस्कुरा दी। मैं पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और सोनिया की तरफ देखते हुए हाथ हिला दिया। क्या कह रही थी? जानकी ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ाते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं चौंक गया, बड़ी तेज निगाह थी इसकी। वो कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। कह रही थी, अकेले में डर लगता है, मुझे भी साथ ले चलो। शायद तुम सही बात बताना नहीं चाहते, जानकी ने कहा और गाड़ी को गली से निकालकर मेन रोड पर ले आई। हुई ना खालस औरतों वाली बात, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे लिए परेशान होने की कोई बात नहीं, एहतियात से गाड़ी चलाओ। जानकी ने मजीद जिरा नहीं की बल्कि वो मौजू बदल दिया। अब हम बूमा और हुफा के बारे में बातें करने लगे थे। मुझे वाकई इन दोनों की गिरफ्तारी का अफसोस हो रहा था। हुफा चीनी होना हिंदुस्तान में इसके लिए मुसीबत बन गया था और बूमा इसलिए रगड़ा गया था कि वो इसका शौहर था। दरअसल ये सब कुछ इंदिरा गांधी के दौर की इमरजेंसी का नतीजा है। जानकी कह रही थी, इमरजेंसी यहाँ तक नाफिज है जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम अजाब का शिकार हैं बल्कि गैर मुल्की भी वक्तन फवक्तन इस काले कानून की ज़द में आते रहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, जब हिंदुस्तान फरंगियों के शिकंजे से आजाद हुआ तो चीन से हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन पंडित नेहरू के दौर में इन ताल्लुकात में रखना पैदा होना शुरू हो गया था। इधर चीन ने तिब्बत के खुद मुख्तार लामा के पंजे गाड़ना शुरू कर दिए थे। तिब्बत में कोई बाकायदा फौज नहीं थी। बुद्धा के ये पैरोकार जदाल कताल से हमेशा दूर रहते हैं, कभी फौज की जरूरत महसूस नहीं हुई। सिर्फ और लामा हिफाजत के लिए चंद मुहाफिज होते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान ने हमदर्द बनकर सिक्किम, भूटान, गोवा पर कब्जा किया था, चीन ने तिब्बत में बिल्कुल यही पॉलिसी अपना ली थी। वो बुद्धा के इन सीधे साधे और बेजर्र पैरोकारों का हमदर्द बनकर तिब्बत में दाखिल हुआ और हश्तपा की तरह फैलता चला गया। इस्लाहात के नाम पर कदम मजबूत किए जाने लगे, चीनियों को वहां लाकर आबाद किया जाने लगा। तिब्बतियों की जरखेज जमीन छीन कर चीनी आबादकारों को दे दी गई और असल मालिकों को बंजर और वीरान पहाड़ों की तरफ धकेला जाने लगा, जिसके नतीजे में तिब्बती बशिंदों के दिलों में चीनियों के लिए नफरत बढ़ती गई और मुसल्लह तसादम शुरू हो गए। चीनी फौज निहत्ते बुद्धा पैरोकारों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही। इन्हीं ताकत के जोर पर इनके मुल्क से निकाला जा रहा था। हजारों तिब्बती मुसाहिब झीलते हुए बर्फपोश बुलंद पहाड़ों के इस पार नेपाल और इंडिया की तरफ हिजरत करने लगे। बहुत से तिब्बती बाशिंदों ने अपने ही मुल्क में इबादत गाहों में पनाह ले ली थी। इनका ख्याल था कि चीनी फौज इबादत गाहों के तकद्दुस का ख्याल रखेगी और वो लोग महफूज रहेंगे, लेकिन चीनी फौजियों ने इन इबादत गाहों को भी मुकम्मल बना दिया। हजारों मासूम और बेगुनाह तिब्बती बाशिंदे इन इबादत गाहों में ही मौत के घाट उतार दिए गए। तिब्बती बाशिंदों के कत्ले आम के साथ चीनी पूरे तिब्बत पर इस्लाहात के नाम पर सड़कों का जाल बिछा रहे थे, फौजी तनसीबात कायम कर रहे थे। गुजरने वाले हर दिन के साथ तिब्बत पर इनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और फिर उन्होंने लहासा में भी कदम जमा लिए। दलाई लामा महज कैदी बनकर रह गया था, इसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो इन दिनों शदीद बीमार था और फिर एक रात वो अपने चंद जान निसारों के साथ महल से निकल गया। इसके 1 घंटे बाद चीनी फौज ने उटाला महल को मुहासरे में लेकर गोलाबारी कर दी। तिब्बत में बुद्धा के पैरोकारों का ये अजीम रूहानी मरकज चंद ही घंटों में खंडर बन गया। दलाई लामा मुसाहिब झेलता हुआ किसी न किसी तरह हिंदुस्तान पहुंच गया, जहां इस वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसे सियासी बना दी। इसके साथ ही तिब्बती पनाहगजीं जोक दर जोक हिंदुस्तान पहुंचने लगे। इन दिनों पंडित नेहरू के चीनी हुक्मरानों से बाज मामलात पर इख्तलाफात शुरू हो चुके थे। दलाई लामा को हिंदुस्तान में सियासी पनाह देने से इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद बिगड़ते चले गए। बाद में इन दोनों मुल्कों के बीच सरहदी झड़पें और जंगें भी हुई। हिंदुस्तान में बहुत से चीनी आबाद थे, इनकी वफादारियां मशकूक हो गई, इनकी हरकतों सकनात पर शुबा किया जाने लगा। ये तो इन चीनियों की सूरत हाल है जो नस्ल दर नस्ल यहाँ आबाद हैं। बाहर से आने वालों की तो कड़ी निगरानी की जाती है, इनकी एक एक हरकत पर निगाह रखी जाती है। हुफा बर्मा की तरफ से आई थी, वो पहले पटना में रही, फिर मुख्तलिफ शहरों से होती हुई दिल्ली आ गई। वजह ख्वाह कुछ भी रही हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो
बगैर वीजे और पासपोर्ट के इस मुल्क में दाखिल हुई थी। हो सकता है कि वो आसाम में दाखिल होते ही भारतीय इंटेलिजेंस की नजरों में आ गई हो और इसकी नकलो हरकत पर शुबा हो गया हो। भारत में टाटा का कानून नाफिज है और ये काला कानून किसी को नहीं बख्शता। फूफा को हिरासत में लिए कई महीने गुजर चुके हैं। भगवान जाने अब तक इसका क्या हशर हो चुका होगा या क्या होने वाला होगा। सोनिया की ये खुशकिस्मती है कि धर्म की बुनियाद पर इसे कुछ अच्छे लोगों की पुश्तपनाही हासिल हो गई और आज वो आजादी से घूम फिर रही है, वरना हो सकता है कि वो भी किसी जेल में पड़ी सड़ रही होती और हमें इसके बारे में कोई खबर न मिलती। बहुत मालूमात हैं तुम्हें हिंदुस्तानी सियासत के बारे में। मैंने इसके खामोश होने पर गहरी नजरों से इसकी तरफ देखा। हिंदुस्तान मेरा वतन मालूम है। जान की मुस्कुराई। हर शख्स को अफवाह वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो अपने आबाई वतन से कुछ न कुछ लगाव होता है। मैं जब थाईलैंड में थी तो हिंदुस्तान के बारे में पढ़ती रहती थी। तुमने देखा होगा कि यहाँ आकर भी मैं बाकायदगी से अखबार पढ़ती हूँ। इससे मुझे यहाँ की सियासत का कुछ न कुछ पता चलता रहता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि आजकल फिर हिंदुस्तान की सियासत में इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बाज़गश्त सुनाई देने लगी है, लेकिन मैं पूरे वसूख से कहती हूँ कि ये इमरजेंसी अब मजीद कई साल तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस काले कानून के नफाज ही में हुक्मरानों की भलाई पोशीदा है। मैं बड़ी महवियत से जानकी की बातें सुन रहा था और फिर जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा चौंक सा गया। हम बातों में इस कदर महव रहे थे कि असल रास्ते से किसी और तरफ निकल आए थे। मैंने जानकी को मतवज्जो किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं रास्ता भूली नहीं हूँ, जानबूझकर इस तरफ आई हूँ। इसने गाड़ी को एक और कशादा सड़क पर मोड़ दिया। जानबूझकर ये लंबा रास्ता इख्तियार किया है ताकि हवेली पहुँचने से पहले इत्मीनान से कुछ बातें कर सकें। तुम्हारा मतलब है कि अगर तुम ये बातें रूपमती के सामने कहती तो वो बुरा मान जाती। मैंने कहा, इन बातों से इसे बुरा मानने की जरूरत नहीं, बल्कि वो मेरी तायद करेगी और फिर ये तो तारीखी हकायक हैं जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। मैं तो कुछ और बातें करना चाहती हूँ, जानकी ने कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।